صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڑے بیٹا تیرا. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے پردہ کیجئے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. دل جو ہے یہ ترجمان ہوتا ہے. محدث اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں جلوہ افروز ہو جاتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں وادی دل میں تجلی کیجئے تجلی کیجئے وادی دل میں تجلی کیجئے فرش کو عرش معلا کیجئے فرش کو عرش اور پھر حضور کو اگر دل میں بلانا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو حضور محدث اعظم شیخ میں فرماتے ہیں ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے ایسا کیجئے ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے کعبہ دل کو مدینہ ہم ویڈیوگرافی نہیں کرتے پیچھے سے جو نکال رہا ہے جو حرام کام ہے اس کو کرو گے گنہگار ہو جاؤ گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے اور بنوانے والے پر ہوگا. یہی کرتے ہو اور پھر ڈالتے ہو یوٹیوب پر. جواب ہمیں دینا پڑتا ہے کہ 1000 لوگ ڈالتے ہیں جواب ہم لوگ دیتے بیٹھتے ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے. جو کرے گا اس کو بھرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں. حضور محدث اعظم نے فرماتے ہیں آقی دانائیو فرزانگی فرزانگی آقی
دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانوں سے سیکھا کیجئے گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی ان کے رندوں سے نہ الجھا اللہ والوں سے الجھنے پر کیا ہوتا ہے جاننا سے بڑا ثبوت جو ہے وہ مہاراشٹر میں بہت سے شہر ہوں گے مگر جالنا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا آپ سب جانتے ہیں کہ بددعا دی تھی تو کون مرا جی بے شک گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی ان کے رندوں سے نہ الجھا کیا بات ہے بابا اللہ والوں سے یا رسول اللہ جو الجھتا ہے کیا حال ہوتا ہے گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی کیا بات ہے ان کی ہندوں سے نہ الجھا کیا کلام اور تاکہ ابرو ہے کہ محراب حرم کیا بات ہے بابا سبحان اللہ تاکہ ابرو ہے کہ محراب حرم جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیا بات ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بعد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے کیا نہ کیجے ہائے اب کیا کیجے کیا نہ کیجیے اب کیا کلام آپ نے سنا حدیث پاک بیان کرتا ہوں اس کے بعد دو شعر پڑھ کے اپنی رخصت مائک سے کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو تین چیزیں تین چیز ایک میری حضور علیہ السلام واہ سبحان اللہ اپنے نبی کی محبت حضور کی محبت دوسری حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی محبت سبحان اللہ بابا حضرت کو لے کے تیسری حضرت کو لے کے قرآن پاک کی پیچھے پیچھے کا نظارہ کھا لے حضرت لوگ اپنے ساتھ ابھی آج سے 1 سال قبل ناسک کی سرزمین پر ایک شخص حافظ قرآن جن کا انتقال ہوا تقریباً 93 سال کی 94 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. حافظ چراغ الدین شوقی حضور محدث اعظم کے مرید بھی ہو اور تقریباً 12 یا 13 سال میں حفظ کر دیا. سبحان اللہ 13 سال کی عمر سے لے کر 94 سال کی عمر تک قرآن پاک کا ایسا جام پیا تھا کہ روزانہ اپنی آخری وقت کے 94 سال کی عمر تک روزانہ 10 پارے کم از کم قرآن پاک کے پڑھتے سبحان اللہ قرآن تھے اس کے باوجود دیکھ کر پڑھتے تھے کہ ثواب زیادہ ملے. 94 سال کی عمر میں نے ان کی نماز جنازہ جب پڑھائی تو روزانہ اور رمضان شریف میں روزانہ 15 پارے یا 20 پارے ان کا معمول حفظ ایسا تھا کہ اچھے حافظ
مدرسے میں پہنچتے تھے دارالعلوم اہل سنت شاہی میں تو اساتذہ کو پسینہ چھوٹ جاتا. ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے میری والدہ کی قبر میں تدفین میری کرنی. ان کی والدہ کو انتقال ہوئے تقریباً ان کے انتقال سے تقریباً 40-50 سال پہلے ان کی والدہ انتقال ہوا. انہوں نے وصیت کی اور ان کے انتقال سے 20 سال پہلے 2001 میں 2002 میں ان کی بڑی بہن کا انتقال ہوا. ان کی بڑی بہن بھی بڑی زاہدہ تھی. ان کا بھی معمول یہ تھا کہ روزانہ 5 سے 7 پارے پڑھتی تھی. قرآن پاک سے محبت کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں. پڑھتی تھی. اب جب گھر والے گئے اور قبر کی طرف دیکھا تو 2 قبریں تھیں, یعنی ان کی والدہ کی اور بہن کی. مگر اب کنفیوز تھے کہ اتنے سال بعد کہ والدہ کی قبر کون سی ہے اور بہن کی قبر کون سی ہے. تو سب نے متفق ہو کر کہا کہ یہ والدہ کی ہے, اس میں کھودا جائے. کھدائی ہوئی تو وہ بہن کی قبر کی 20 سال بعد. جسم تو بہت دور کی بات تھی, کفن پر ایک داغ نہیں تھا, ایک داغ. پھر ان کو اسی سبب جو ہے وہ دوسری ہی قبر میں, یعنی جو والدہ کی بھی ہے کسی دوسری قبر میں دفنایا گیا. تو یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں. ہم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی اور آج حالات ہمارے سامنے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم, بیسک تعلیم دو, بیسک تعلیم. یہی پیغام دوں گا. اسی کے تحت یہ جلسہ رکھا ہوا تھا. باتیں بہت تھی, چونکہ وقت ہو گیا ہے اور اتنا وقت بھی ہمیں مل گیا, یہ بہت بڑی بات ہے. بس یہی باتیں عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت اور محبت سکھاؤ. سب سے اہم چیز قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اپنی اولاد کو حب رسول پلاؤ. حضور علیہ السلام کا عشق پیے گا بچہ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا. کیا بات ہے, تو پھر وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار بنے. تو مسلک پر خود بھی قائم رہو, اپنی اولاد کو بھی قائم رکھو. زندگی بڑی مختصر ہے, آخرت بہت لمبی ہے. اس قبر کی زندگی کتنی بڑی ہے, آپ قیامت کب آئے گی ہم نہیں جانتے. بہت بڑی زندگی ہے. ابھی 60, 70, 60, 70, 80 ایئرس کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کرو. بد مذہبوں سے, صلح کلیوں سے دور رہو, سنیت پر قائم رہو. یہی پیغام ہے. یاد رکھنا, ہمارے باپ دادا, ہم تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ ہمارے باپ دادا سنی تھے. سبحان اللہ, بے شک سنی گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیاز کرتے تھے, ہم کریں. یہی دلیل سب سے بڑی ہے. ہمارے باپ دادا صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, ہمارے بزرگوں نے پڑھا ہے, ہم پڑھیں. کسی کو اعتراض ہو اور کسی کو دلیل چاہیے تو خود دلیل جواب دینے مت جاؤ. جواب دینے کے لیے علماء کے پاس بھیج دو کہ تمہیں اعتراض ہے, علماء سے جا کے بات کرو. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا. اس فکر کو لے کر چلو. جس طرح سے ہم اللہ کو بے دلیل ایک مانتے ہیں نا, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے دین کے معاملات پر, سنیت کے معاملات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا, ہمارے علماء نے اس کام کو کیا, بس ہمارے لیے دلیل کا. سبحان اللہ.
ان کاموں پر یاد رکھے، سنیت پر مضبوطی سے قائم رہے، سنی بن کر رہے، سنی بن کر اس دنیا سے جائے۔ آخر میں اسی دو کلام منقبت کے دو اشعار پڑھتا ہوں جس کے متعلق مجھ سے اکثر کہا جاتا ہے، جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ وہاں بھی جس سے ڈر گئے سدھر گئے، یہ جس کا فیض عام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 نبی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے۔ نبی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے۔ وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے بھی سدھر گئے، یہ جس کا فیض عام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا۔ امام احمد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائند آباد، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔